سر یہ پی ٹی آئی بنی کب تھی؟ میں بہت چھوٹا تھا تب. It was 1997. 1997. اور آپ نے پی ٹی آئی جوائن کب کی تھی؟ چلے کوئی بات نہیں سر, میں آپ سے ایج تھوڑی پوچھ رہی, آگے بڑھتے ہیں, کوئی بات نہیں. خواتین بیکار میں بدنام ہے, مرد حضرات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں تاریخ کے معاملے میں. 24 نومبر اچھا, آپ نے پی ٹی آئی جوائن کب کی آپ کے تھی؟ بھائی نے تحریک انصاف جوائن کی تھی. آپ کے تو سامنے ہی ہے سفر 24 سارا. آپ نومبر نیوز ون پہ پروگرام کرتی تھی اور ہم بھاگم بھاگ پروگرام آگے جوائن کرتے تھے. 10-11 سال پہلے کی بات تھی, آج کی بات تو آپ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. مجھے یاد ہے دھرنے کے دنوں میں آپ آتے تھے, اپنا جھنڈا آپ نے پارٹی کا ڈالا ہوا ہوتا تھا. مگر 2011 اور 2023 یعنی مور دین 10 ایئرس, اٹس اراؤنڈ لائک 12 ایئرس, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اب آپ کے نئے چیئرمین ہیں, آپ کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب, انہوں نے یہ پارٹی کب جوائن کی تھی؟ ایگزیکٹلی مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری جماعت کے ایز اے وکیل انہوں نے پچھلے سال سے کیسز دیکھنے شروع کیے ہیں, اور میں نے ان کو بڑا ہی نائس اور بہت ہی جینٹل مین آدمی پایا. سر نائس جینٹل مین ہونا ایک الگ ہے نا, بہت سارے لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نائس اور جینٹل مین لوگ ہوں گے, لیکن ایک پارٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے اس کی قربانیاں, اس کی سروسز, سیکریفائسز, بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس کی ایفیلیشن, اس کی لوائلٹی اینڈ ایوری تھنگ. آپ نے کہا پچھلے 1 سال سے وہ پارٹی کے کیسز لڑ رہے تھے, خان صاحب کے کیسز لڑ رہے تھے, اور پچھلا 1 سال ہی ہارڈلی ہوا ہے ان کو پارٹی جوائن کیے ہوئے. تو ایسا کیا نظر آیا ان میں کہ جنہوں نے 1 سال پہلے پارٹی جوائن کی, جن کی کوئی ایک لمبی فہرست نہیں ہے ان کی خدمات کی, ان کو چیئرمین بنا دیا, اور جس کی 12 سال کی خدمات ہیں, جو ڈٹا ہوا ہے, جو کھڑا ہوا ہے, علی محمد خان, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. مجھے میرے نئے چیئرمین سے لڑانا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ نے. سر لڑانا تو نہیں ہے نا, لیکن بتانا تو ہے نا سر. ہمارے اچھے بھائی ہیں, دوست ہیں. سر پولیٹیکل پارٹی بھائیوں پہ, دوستوں پہ, جینٹل مین پہ نہیں چلتی نا. پولیٹیکل پارٹیز چلتی ہیں آپ کی لوائلٹی پہ, آپ کی ایفیلیشن پہ, آپ کی سروسز پہ, آپ کی سیکریفائسز پہ. دیکھیں میرے خیال میں اٹ واز چیئرمین's کال, اور مشکل میں ہے جماعت, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انٹرم سیٹ ٹائم کے لیے, کوئی عارضی وقت کے لیے انہوں نے گور صاحب کو لگایا ہے. اور انشاءاللہ جب اس مشکل سے ہم نکلیں گے, اس کے بعد ہم تو اس امید سے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب خود اس کو ری گین کریں گے. تو اس عارضی وقت کے لیے علی محمد خان میں کیا برائی تھی؟ عارضی وقت کے لیے علی محمد خان میں کیا برائی تھی؟ چیئرمین صاحب کی وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاید ان کا مناسب تھا, اس لیے, اور کوئی اس کی وجہ نہیں. اچھا لیکن دیکھیں نا, لوگ باتیں کر رہے ہیں نا سر. آپ نے پرویز خٹک صاحب کو لگایا, پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے, آپ نے نظریاتی کارکنوں کو پیچھے کر دیا. آپ نے پنجاب میں عثمان بزدار کو لگایا, لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے نظریاتی کارکنوں کو پیچھے کر دیا. چیئرمین پارٹی کا وقت بنانے کا وقت آیا, نظریاتی کارکن پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. 1 سال پہلے جس نے پارٹی جوائن کی وہ آ کے چیئرمین بن گیا. تو یہ تو اور پھر دیکھیں پرویز خٹک نے کس طرح ڈچ کیا, ڈیمیج کیا. عثمان بزدار, آج پرویز خٹک کا ہے, آج عثمان بزدار کا ہے. تو پھر یہ سیکھتے کیوں نہیں ہے ماضی سے؟ ایک اور عثمان بزدار چاہیے تھا آپ لوگوں کو پارٹی کے اندر بھی, ایک کمزور سا شخص چاہیے تھا. نہیں, دوسرا عثمان بزدار تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہ دے, لیکن کمزور کی بات ہم نہیں کریں گے. پہلا کیوں دیا؟ بیرسٹر صاحب پڑھے لکھے, پہلا کیوں دیا سر؟ آدمی ہیں, دیکھیں پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, اور میں نے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک عارضی وقت کے لیے ان کو لگایا ہے. جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے, عمران خان صاحب خود دوبارہ واپس چیئرمین تحریک انصاف بنیں گے. جب ڈیو پروسیس میں, جب ایک فطری ایک سیاسی عمل میں عمران خان صاحب, جب ظاہر ہے ہر آدمی ایک ریپلیس ہوتا ہے, جب خان صاحب خود اس کو مناسب سمجھیں گے, ہی لیو دا سیٹ, وہ چھوڑ دیں گے, پھر اس کو اس کے بعد پراپر الیکشن ہوگا. چلے ظاہر ہے آپ سر بات ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں نظریاتی لوگ کوئی تو ہوگا, آج وہ بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا, کوئی تو ہوگا علی محمد جیسا اور بھی, جس کو کم از کم کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا. بٹ اینی ویز آپ کا اپنا ڈیسیشن ہے, پارٹی کا تو نہیں ہے. ظاہر ہے سابق مناسب طریقہ کار ہے میرے خیال میں, جو اس پہ جو مناسب طریقہ کار ہے وہ یہ جو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ جب اس کرائسس سے ہم نکلیں, جنرل الیکشن ہو جائے. ابھی عہدوں کے لیے لڑنے مرنے کا وقت تو نہیں ہے نا, جبھی تو پارٹی کو بچانے کا وقت ہے. نہیں, میں آپ سے تھوڑی کہہ رہی سر کہ آپ لڑے مرے, اللہ نہ کرے. میں تو صرف ایک سوال اٹھا رہی ہوں جو کہ سوال بنتا ہے
کہ پرانے لوگوں کو چھوڑ کر جب آپ نئے لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں نا، مطلب آپ لوگ پرویز خٹک کی شکل میں، عثمان بزدار کی شکل میں دوبارہ سے پھر یہی کریں گے تو بٹ اینی ویز میں آگے بڑھ جاتی ہوں سر۔ جیل سے خصوصی پیغام بھیجا قریشی صاحب جیسی عمران خان مثالیں صاحب بھی نے۔ موجود ہیں جو کھڑے ہیں، قریشی صاحب پہ بہت الزامات لگے لیکن وہ آج بھی کھڑے ہیں، پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں سر لیکن ایک سال تو نہیں ہوا نا قریشی صاحب کو، ان کو تو آئے ہوئے بھی 2014 سے پہلے وہ انہوں نے جوائن کیا تھا 2011 اور چھوڑے انہوں نے نا بھی آگے 11 میں بڑھتے جوائن ہیں۔ کیا تھا۔ وہی تو کہہ رہی 2014 سے پہلے کیا تھا تو 2011 آپ اور قریشی صاحب برابر ہی ہو گئے نا، ان کو بھی نہیں بنایا۔ چلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ پر بانی چیئرمین برابر کیسے ہو گئے؟ چیئرمین تحریک میں انصاف کارکن ہوں، وہ وائس چیئرمین ہے۔ مطلب پارٹی دونوں نے ساتھ جوائن کی تھی علی محمد خان صاحب، یہ کہہ رہی ہوں آپ نے بھی 2011 میں میں کی نے ایز تھی، اے انہوں نے کارکن بھی جوائن کی تھی، 2011 انہوں میں نے کی۔ ایز اے لیڈر جوائن کی تھی، وہ ہمارے چلے ٹھیک سینئر ہے۔ ہیں، ہمارے وائس چیئرمین ہیں، قابل احترام ہیں اور ابھی تک کھڑے ہیں۔ اور ہم جتنا خان صاحب پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ کھڑے، اسی طرح شاہ صاحب کھڑے ہیں، پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں، اعجاز چوئی صاحب کھڑے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کھڑی ہیں، سب پرانے لوگ ہمارے سینئر کھڑے ہیں، سٹینڈ لیا انہوں نے۔ اچھا